بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ سلامتی ہو اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس جسم کی ہر سانس پر، اور اس قدم کی ہر آہٹ پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی رہتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیقدر ناظرین کرام، نشریات بہار علم میں خوش آمدید۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ جامعہ انیس المدارس کے آفیشیل پیج سے بہار علم نشریات ہفتہ وار براہ راست جامعہ کے آفیشیل پیج سے، اور اس میں شہر سکھر کے مشہور و معروف ثنا خواں ہماری اس نشریات کا حصہ بنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب، کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی سماعت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب، کہ جو اس جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ سامعین محترم، جو ہماری اس نشریات کا موضوع ہوتا ہے وہ اشتہار کے ذریعے آپ لوگوں تک یقیناً پہنچ چکا ہوگا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جن خوش نصیبوں پر فہم و فراست کے دروازے کھولے اور جن خوش نصیبوں پر علم و حکمت کے چشمے جاری کیے، ان میں ایک نام عالم با کمال جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شامل ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کریم حفظ کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل و کمائل ہیں کہ جو استاد محترم کی زبانی آپ سماعت کریں گے۔ میں اپنے اس نشریات کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے کرنا چاہوں گا، جس کے لیے میں درخواست گزار ہوں وطن عزیز پاکستان کے مشہور ثنا خواں جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب سے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد سے اس نشریات کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات کل کل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا کل ہی بے نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا کل بے آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے نعت خواں جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب، جو کہ اللہ رب العزت کی حمد سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو نام ہے وہ عویمر ہے، اور ابو درداء یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے دن اسلام قبول کیا، اور اس کے علاوہ آپ جو شروع میں تجارت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے تجارت کو چھوڑ دیا اور دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے
دنیا سے بے رغبتی ظاہر کی اور خوف خدا میں اور عبادت و ریاضات میں مصروف عمل رہے۔ ایک واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور ہے کہ آپ کے یہاں چند مہمان ٹھہرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، لیکن سردی کے دن تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لحاف وغیرہ نہ دیا۔ تو اس پر جب صبح ہوئی تو وہ شخص جو تھے ان کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سرخ تھا اور چہرے سے تاثرات ظاہر ہوتے تھے کہ وہ کچھ ناراض ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس لحاف تو کیا، سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے تک بھی نہ تھے۔ تو اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک گھر اور بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ ہم اسے وہاں پر بھیج دیتے ہیں اور وہ گھر آخرت کا گھر ہے۔ تو ذکر ناظرین کرام، یہ تھے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب محمد ریحان رضا قادری سے التماس گزار ہوں کہ وہ ہدیہ عنایت پیش فرمائیں۔ وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، وہ سہیلا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں،
جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، دیکھو 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 مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لازار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، دیکھو دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی بیان فرما رہے تھے۔ ذکر ناظرین کرام، یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے پیج پر نیو ہیں اور آپ نے پیج کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے لائک کریں، فالو کریں اور شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کئی لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے اور ان تک یہ علمی پروگرام پہنچ سکتا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ قدر ناظرین و حاضرین، آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع اور عنوان ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ موضوع اور عنوان پر آنے سے قبل میں شکر گزار ہوں مفتی اعظم مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے محترم و مکرم جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب کا۔ وطن عزیز کے نامور ثناخانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ہی خوش آواز اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی موجود ہے، فیس بک پر ان کا ایک پیج بھی موجود ہے، اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے شہر سکھر کے جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں اور جو لوگ بھی ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمیں پروموٹ کریں، ہمارے اس جامعہ نصرت المدارس کے فیس بک پیج کو بھی، یوٹیوب چینل کو بھی، محمد ریحان رضا قادری صاحب کے بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ان پر موجود جو ویڈیوز ہیں، نعتیں ہیں، منقبت ہیں، انہیں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے یہ صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس معظم مقدس ہستی کے ذکر جمیل سے ہم نے آج کی اپنی اس نشریات کا آغاز کیا، یہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں جنہیں رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی بنایا۔ صحابی وہ مقدس، وہ محترم انسان ہوا کرتا ہے جسے رب سبحانہ و تعالیٰ ایسا مرتبہ، ایسا منصب، ایسا اعزاز دیتا ہے جو عبادت کی بدولت نہیں ملتا، جو ریاضت کی بدولت نہیں ملتا، جو کسی اور نیکی کی بدولت نہیں ملتا۔ رب وہ مرتبہ، وہ منصب، وہ اعزاز دیتا ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے بہرہ ہو جاتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کا حقدار قرار دے دیتا ہے۔ تو چہرہ مصطفیٰ کو حالت ایمان میں دیکھنا یہ ایک ایسی عبادت، ایسی نیکی ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی بدولت اس انسان کو، اس مسلمان اور مومن کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی عویمر تھا۔ عویمر ابو درداء ان کی کنیت ہے۔ بہت سارے اصحاب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہیں جو اپنے نام نامی اسم گرامی سے معروف و مشہور نہیں بلکہ اپنی کنیتوں سے مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کہا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی نہیں۔ ایسے ہی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی معظم مقدس ہستیوں میں سے ہیں جنہیں شہرت ملی تو کنیت سے ملی، نام سے بہت کم لوگ ان کے واقف ہیں۔ ان کا نام تھا عویمر۔ یہ انصاری قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس کا ایک خاندان خزرج، اس سے یہ وابستہ تھے، انصاری خزرجی کہلاتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی درداء، جن پر ان کی کنیت ابو درداء پڑ گئی۔ آپ کے بھائی ہیں جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں شاغر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ عزت رسول اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے پاسبان ہیں۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، رئیس المنافقین
ابن ابی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر آئے اور آپ کے دراز گوش نے بول کیا اور اس سے جو بو اٹھی، تو یہ رئیس المنافقین اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور ناگواری کا اظہار کیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخ ساز جملے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر کہے جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے اس رئیس المنافقین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوش پر سوار ہیں اس نے بول کیا، اس سے بو اٹھی، تو نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا، سن لے اور یاد رکھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوش پر سوار ہوں وہ دراز گوش اگر بول کرے، اس دراز گوش کے بول سے اٹھنے والی جو بو اور خوشبو ہے وہ ہمارے نزدیک مشک اور عنبر سے کہیں زیادہ معطر اور معمبر ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن رواحہ نے اپنا عقیدہ بھی بتلایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تو ایک طرف، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوش پر سوار ہو جائیں، جس حیوان جس جانور پر سوار ہو جائیں اور اس جانور وہ بول کرے، براز کرے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک بھی اس جانور کے بول اور پیشاب سے اٹھنے والی جو مہک ہوتی ہے وہ مشک عنبر سے کہیں زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، شاعر رسول تھے، اور چونکہ اس زمانہ میں بت پرستی تھی تو ان کے گھر میں بھی بت رکھا ہوا تھا اور بت کو پوجا کیا جاتا تھا۔ جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بت کو پاش کر دیا، بھائی کو موجود نہ پا کر۔ جناب اویمر ابو درداء رضی اللہ عنہ جب گھر داخل ہوئے تو بت کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، آگ بگولا ہو گئے اور قریب تھا کہ اپنے بھائی کے پاس جا کر لڑنے جھگڑنے لگ جاتے، لیکن آپ نے سوچا کہ وہ بت جسے میں معبود مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں، وہ اپنی حفاظت نہ کر سکا، وہ اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے، ٹوٹنے سے نہ بچا سکا۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تو وہ اسی وقت رب سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے کہ جو بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ خدا، وہ معبود اور الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سبب بنا تھا آپ کے اسلام لانے کا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ اسلام لے کر آئے اور اس کے بعد جتنی جنگیں اسلام میں ہوئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام جنگوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ غزوہ احد میں آپ نے بہادری کے وہ جواہر دکھلائے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ احد کے موقع پر فرمایا کہ نعم الفارس، آپ نے فرمایا بہترین شاہ سوار اگر کوئی ہے تو وہ ابو درداء ہیں، اور اسی موقع پر فرمایا تو حکیم و هذه الامہ، اس امت کا اگر کوئی حکیم ہے، دانا اور عقل مند شخص ہے تو وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا۔ آپ نے سماعت بھی کیا کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حفظ القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا سے قرآن مجید کو حفظ کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن یاد کیا، سیکھا۔ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات کہ آپ کے استاذ، آپ کے معلم، آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا، اور آپ قاری قرآن، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین فقیہ، بہترین محدث اور امت کے حکیم اور دانا شخص تھے۔ قرآن سے بے حد لگاؤ تھا، اور اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں بہت ساری تنظیمات جب اجتماعات کرتی ہیں، حلقے لگاتی ہیں اور ان حلقوں میں موجود لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے اور احکام شریعہ بتلائے اور سکھلائے جاتے ہیں، ان حلقوں کا آغاز کہا جاتا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ قرآن مجید سکھاتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، تو حلقے بنائے ہوئے تھے 10 افراد پر مشتمل، اور ان پر ایک نگران ہوا کرتا تھا، اور آپ مسجد نبوی میں چکر لگایا کرتے تھے، سماعت کیا کرتے تھے، کہیں کوتاہی کمی دیکھتے تو نگران کو متنبہ کیا کرتے، اور بسا اوقات خود بھی تلاوت کرنے لگ جاتے اور نگران آ جاتے، آپ کی تلاوت سنتے، اپنی تلاوت کو درست کرتے، اپنے لب و لہجہ، اپنے تلفظ کو پھر جا کر جو مسجد میں موجود قرآن مجید سیکھنے
آئے ہوئے لوگ ہیں انہیں پھر وہ قرآن مجید سکھلاتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد قسم کے آدمی تھے, درویش قسم کے آدمی تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر بنانا چاہا, کوئی سلطنت اور امارت دینا چاہیے, یا خود آتا ہے کہ انہوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک صورت ہے جانے کی, وہ یہ ہے کہ آپ وہاں کوئی منصب قبول کریں, قاضی بن جائیں یا کوئی اور سرکاری منصب قبول کر لیں, میں آپ کو بھیجے دیتا ہوں. تو جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زاہد قسم کے آدمی تھے, دنیا وما فیہا سے بے خبر تھے, آپ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب امید نہ رکھیے, اگر عہدہ منصب قبول کرتے ہیں تو ملک شام جانے کی اجازت ہے, ورنہ نہیں. تو آپ عاقل تھے, دانا تھے, فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین, اگر میں وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں, انہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بتاؤں, سکھلاؤں, احکام شریعہ سکھلاؤں, تو اب مجھے اجازت مل سکتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں, اگر آپ وہاں جا کر قرآن مجید کی تعلیم دیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لوگوں تک بتائیں, سکھلائیں, احکام شرع سکھلائیں, تو آپ وہاں بطور معلم, بطور استاذ آپ کا وہاں تقرر ہو سکتا ہے. پھر یوں آپ اجازت لے کر ملک شام آ جاتے ہیں, یہیں آپ کا انتقال بھی ہوتا ہے. جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مواخات قائم کیا تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی بنایا, رشتہ اخوت آپ کے درمیان قائم کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار ان سے ملنے کے لیے آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت پردے کے جمی احکام نازل نہ ہوئے تھے اور بھائی بھی تھے آپ کے رشتہ میں. تو جب گھر گئے تو اپنی بھاوج کو دیکھا, وہ کام کاج کے لباس میں موجود تھیں, بہت ہی یعنی تنگ دستی کے عالم میں تھیں. تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی زوجہ محترمہ سے دریافت کیا کہ ان کے ذریعہ معاش کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ گزران اور معاملہ کیسے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ اے سلمان, جناب ابو دردہ درویش آدمی ہیں, فقیر قسم کے آدمی ہیں, دنیا وما فیہا سے انہیں کوئی شغف, کوئی لگاؤ نہیں, بس اللہ اللہ کیے جاتے ہیں, اللہ اور اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں, اور کوئی انہیں دوسرا شغف, دوسرا کام نہیں. جناب سلمان فارسی انتظار کرتے ہیں, تھوڑی دیر گزرتی ہے, جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے آتے ہیں, مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں, اور آتے ہی کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. کھانا لگ جاتا ہے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو دردہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوئیے. تو جناب ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اے سلمان, میرا روزہ ہے, میں روزے سے ہوں, لہٰذا میں آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کھانے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو جاتے. نفلی روزہ تھا, شریعت مطہرہ نے رخصت بھی دی. تو چونکہ جناب سلمان فارسی بضد ہو گئے, مہمان تھے, جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. کھانے کا اختتام ہوتا ہے. جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت اوقات مکروہہ کے علاوہ نوافل پڑھنے کے عادی, نوافل کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو دردہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت. فرماتے ہیں ابھی رکو, آرام کرو, جب فجر کا وقت قریب آئے گا ہم بیدار ہوں گے, تہجد پڑھیں گے, عبادت کریں گے جو اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے. تو جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد رہے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ اے ابو دردہ, آپ پر آپ کے رب کا بھی حق ہے, آپ کے بدن کا بھی حق ہے, آپ کی زوجہ کا بھی حق ہے, آپ کے بچوں کا بھی حق ہے. الغرض آپ کو سمجھایا کہ آپ سے بہت سارے حقوق متعلق ہیں, صرف رب کا حق متعلق نہیں, سارے حقوق کو ادا کیجیے, اور عبادت کرنے سے روک دیا, سلا دیا. فجر کے قریب بیدار ہوئے, عبادات کی, نمازیں پڑھیں, سنت فجر ادا کی, اور پھر مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے چل گئے.
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے، نماز ادا کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر سارا ماجرا گوش گزار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا روزہ تھا، انہوں نے ضد کی اور مجھ سے روزہ بھی کھلوا دیا اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا، عبادت کا وقت ہوا، میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہونے لگا، انہوں نے مجھے روک دیا اور مجھے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی اور فرمایا یہ تم سے زیادہ فقیہ ہیں، تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے جو کہا درست کہا ابو درداء، صرف تمہاری ذات پر تمہارا حق نہیں بلکہ رب کا بھی حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تمہارے بدن کا بھی حق ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ دو۔ تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت انسان جو اس قدر عابد زاہد کے ہر چیز کو ترک کرتے اور عبادت میں مگن ہو جاتے۔ جناب معاذ ابن جبل جو بہت بڑے فقی تھے، جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کسی سے علم سیکھنا چاہتے ہو، فقہ سیکھنا چاہتے ہو تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو۔ یہ جو ہم فجر میں اسفار کرتے ہیں اور اجالے میں فجر پڑھتے ہیں، یہ بھی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے حدیث منقول ہے کہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ فجر میں اسفار کرو، اجالے میں پڑھو کہ یہ اجر کو بڑھانے والی ہے۔ ایسے ہی قرات خلف الامام کا مسئلہ اگر آپ احادیث طیبہ میں پڑھیں تو قرات خلف الامام کا جو مسئلہ ہے اس میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا اور آپ نے جو قیاس کیا تھا وہ آپ ہی کا یہی تھا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا امام کے پیچھے مقتدی کو قرات روا اور جائز نہیں۔ فقی تھے، محدث تھے، قرآن کے قاری تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، حضور نے خود انہیں بہت بڑا شاہ سوار قرار دیا، اس امت کا حکیم اور دانا شخص قرار دیا۔ یہ کوئی عام اعزاز نہیں، عام منصب نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے حکیم و ہادی الامہ کہیں، اس امت کا حکیم، اس امت کا دانا شخص کہیں تو یقیناً وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوں گے۔ تو بعض روایات کے مطابق اور مورخین نے لکھا کہ ماہ ربیع الثانی میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اسی مناسبت سے ہم نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمیل کیا جائے، اسی لیے اسے موضوع سخن بنایا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع اصحاب کے درجات کو بلند سے بلند ترین فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان جان نثار صحابہ کرام علیہ الرضوان کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر ہم سب مسلمانوں اور مومنوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب، جو کہ اپنے موضوع جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ ذکر ناظرین کرام، اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے نعت خواں جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب کی جانب اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح ثنائی فرمائیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم،
اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر مجھے کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد نا خدا ہے میرے جب محمد وہ کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نا خدا ہے میرے جب محمد وہ کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دولت عشق سے دل گنی ہے دولت عشق سے دل گنی ہے میری قسمت ہے رشک سکندر دولت عشق سے دل گنی ہے دولت
عشق سے دل گنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مل گیا مجھے یہ خزینہ، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ثنا خواں جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، یہاں پر سلسلہ سوالات شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں سوال عرض کروں، آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے یا اس کے علاوہ کوئی نعت کی فرمائش کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو بھی ضرور پورا کیا جا سکے۔ تو چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی نے دوران نماز مسجد کی دیوار پہ لکھی آیت الکرسی دیکھ لی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات سامنے محراب پر بھی آیات کریمہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور مسجد کی دیواروں پر بھی آیات قرآنیہ نقش ہوتی ہیں۔ تو ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص دوران نماز ان آیات کو دیکھ لے، سمجھ لے، تو اس سے نماز نہیں جاتی۔ ہاں، اگر اس کا تلفظ کر لے، اس کو دیکھ کر پڑھ لے نماز میں، مثال کے طور پر آیت الکرسی نہیں آتی، سامنے لکھی ہوئی ہے، دیکھ کر آتی ہے، اور وہ دیکھ کر پڑھ لے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، صرف دیکھنے سے نماز نہیں جاتی، سمجھنے سے نماز نہیں جاتی، دیکھ کر پڑھنے سے نماز چلی جاتی ہے۔ جی ناظرین کرام، تو آپ نے اس سوال کا جواب معلوم کیا کہ دیکھنے سے یا سمجھنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اگر اس آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ مسلمان اور صحابیہ ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ دمیاتی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ مسلمان اور مومنہ نہ تھیں، عدم اسلام کا قول کیا، لیکن اسے ہمارے علماء نے مرجوح قرار دیا۔ جمہور نے جس قول کو راجح قرار دیا اور پسند کیا وہ یہی قول ہے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤمنہ مسلمہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ تھیں۔ جی ناظرین کرام، تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ مسلمان اور صحابیہ تھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سوتے وقت منہ سے جو بعض لوگوں کے رال وغیرہ ٹپکتی ہے، کیا وہ ناپاک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو معدے کی خرابی کی وجہ سے یا اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر سوتے میں بچوں کے بھی رال نکلتی ہے، بڑوں کے بھی رال نکلتی ہے۔ تو یہ جو رال ہے یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے کہ اگر سوتے میں رال نکلی، بدن یا کپڑے پر لگ گئی اور کپڑا اس سے سن گیا تو کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو رال ہے یہ ناپاک اور نجس نہیں۔ جی ناظرین کرام، تو جواب معلوم کیا کہ یہ نجس اور ناپاک نہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کیا دوسرا جنم ہو سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ جنم کے اور زندگیوں کے قائل ہوتے ہیں، اور اسے وہ آواگون یا تناسخ کا نام دیتے ہیں
اسلام نے اس عقیدہ کا ابطال کیا، اس کا رد کیا، اور اسلام یہی کہتا ہے اور یہی نظریہ صحیحہ ہے کہ ایک ہی جنم ہے، ایک ہی زندگی ہے اور اس کے بعد موت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا پھر دوسرا جنم آئے گا، یا یہ بھی کہا کرتے ہیں کسی جانور، کسی اور درندے یا کسی اور انسان کی صورت میں دوسرا جنم ملتا ہے۔ یہ سارے جو عقائد ہیں یہ ہندوانہ مشرکانہ ہیں، جنہیں ہماری اصطلاح میں آواگون یا تناسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں، اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ صرف ایک ہی زندگی، ایک ہی جنم ہے۔ جی قدر ناظرین کرام، اسی کے ساتھ سلسلہ سوالات بھی ختم ہوا۔ ہمارا جو وقت ہے وہ آخری مراحل کی جانب رواں ہے۔ آخر میں اپنے مہمان سنخا جناب محمد ریحان رضا قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم عزت تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، تیری بغیشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری بغیشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، نہ حبیب سے مغب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، وہ بنے خدا کا پیارا، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، مجھے کیا علم و غم کا، مجھے کیا علم و غم کا، مجھے کیا علم و غم کا، مجھے کیا غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے۔
علم کا میرے ہم گسار آئے، جو امیر و بادشاہ ہے سب اسی کے در کے گدا ہے، جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے، جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے، تم شہریار آئے تم تاجدار آئے، تم شہریار آئے تم تاجدار آئے، تم شہریار آئے تم تاجدار آئے، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جس لینے ہو تو عالم، جس لینے ہو تو عالم، وہ امیدوار آئے، جس لینے ہو تو عالم، وہ امیدوار آئے، تیرے صدقے جاؤں جائے شاہ، یہ ذلیل خار مگتا، تیرے صدقے جائے شاہ، یہ تیرا ذلیل منگتا، تیرے صدقے جائے شاہ، یہ تیرا ذلیل منگتا، تیرے در پہ بھیک لینے، تیرے در پہ بھیک لینے سب شہریار آئے، تیرے در پہ بھیک لینے سب شہریار آئے، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے، وہ وقار لے کے جائے، جو ذلیل و خوار آئے، وہ وقار لے کے جائے، جو ذلیل و خوار آئے، تیرے در کے گئے بھکاری، تیرے در کے گئے بھکاری، مل خیر دم قدم کی، تیرے در کے گئے بھکاری، مل خیر دم قدم کی، تیرا نام سن کے داتا، تیرا نام سن کے داتا میرے داتا، تیرا نام سن کے داتا، امیدوار آئے ہیں، تیرا نام سن کے داتا،
دیوار آئے تیرا نام سن کے داتا دیوار آئے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو میری بے قراریوں کو کبھی قرار آئے میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے دمیز تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس زائد تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے تجھے خار طیبہ دے دوں گلے کل لے کے زاہد تجھے خار طیبہ دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ وہ یہ نہیں وہ غافل کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے کہ یہ وہ نہیں جو غافل کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے تمیز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار
البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ ہے کرم غوث اعظم 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 کرو دور جو علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیار میرا ہر مرض دور ہو جائے پیار رو آ کرے سک دم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد الجیلانی کھلاتا پلاتا ہے رب تو عالم 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 تجھے دیکھے اپنی قسم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ جیلانی للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی تیرا میرے استحے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے استحے کا تیرا ہوں میں تیرے استحے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے استحے تیرا ہوں میں تیرا میرے استحے سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ جیلانی للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جلا پائے گا دل بید رضا کا جلا پائے گا دے رضا کا جلا پائے گا دل بید رضا کا جلا پائے گا دل بید رضا جلا پائے گا
قدم غوث اعظم شیخ اللہ یا ابن القادر یا سیل بغداد یا شیخ جیلانی 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 اللہ یا ابن القادر یا سیل بغداد یا شیخ جیلانی یا شیخ جیلانی یا شیخ جیلانی